بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز اور ایمان افروز ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ واقعات نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں موت کی حقیقت اور اس کی تیاری کی ترغیب بھی دیتے ہیں، تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کے لیے نیا اور دلچسپ ہوگا۔ ناظرین کرام، ملک الموت جنہیں اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کی شان اور ان کے فرائض کے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی روح قبض کرنے کا وعدہ بھی لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ نے ملک الموت سے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، میں نے دنیا میں ایک مسافر کی طرح وقت گزارا، جیسے کوئی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرے اور پھر روانہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا مومن کی روح قبض کرتے وقت وہ خوش ہوتا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، ہاں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے میں اتنی نرمی اختیار کرتا ہوں جتنا ماں اپنے بچے کو سہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے منفرد ہے۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے اور انہیں روح قبض کرنے کا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جا کر بتائیں کہ اگر وہ مزید زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے جسم پر رکھیں اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال مزید زندہ رہیں گے، ہم آپ کی زندگی کو بڑھا دیں گے۔ ملک الموت اکثر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے اور وہاں موجود افراد کو غور سے دیکھتے۔ ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ ملک الموت اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کسی اور ملک بھیج دیا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو ملک الموت پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور اس کا روح وہی قبض کر لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں مزید رہ سکتے ہیں ورنہ میں روح قبض کر لوں اگر آپ آنا چاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کے طور پر پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ یہ تمام واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی، عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے تاکہ جب ملک الموت ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کا خوشی سے استقبال کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ملک الموت ہمارے پاس رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آئیں۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں، ہمارے فالور ہیں، سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن ہم سب کو بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان سب کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما۔ ہمارے جتنے ناظرین ہیں یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ آپ کے تعاون سے ہم مزید اسلامی معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔